تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 14۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب پہنچ گئے موسیٰ اپنے شباب کو اور ان کی نشو نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ترجمہ۔ وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے، پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا، تو سینے میں گھونسا مارا موسیٰ نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی انگیخت سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے بہکا دینے والا۔ سورہ قصص آیت نمبر 15 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں پروان چڑھ رہے ہیں، جو نوجوان فرعون کا نور نظر بنا ہوا ہو وہ تو جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہوگا بڑے احتشام سے داخل ہوتا ہوگا، اور حکومت کے ملازمین اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب لوگ آرام کر رہے ہوں اور لوگوں کو آپ کی آمد کا پتہ نہ چلے، یہ صورتحال آپ کی شہزادگی کے دور سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اس لیے مجھے اس کی یہی توجیہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو روز اول سے ہی اپنی والدہ کے پاس رہنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل گیا تھا۔ ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو گئے تھے، نیز آپ کو اپنے جلیل القدر آباء و اجداد کے منصب نبوت پر بھی آگاہی ہو چکی تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ فرعون خود خدا بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتا ہے، تو آپ کا موحد ذہن اس شرک صریح کو زیادہ عرصہ گوارا نہ کر سکا، اور آپ کے پرجلال مزاج نے فرعون کو اس ناشائستہ حرکت پر ٹوکا، یہاں تک کہ قطع تعلق تک نوبت پہنچی اور آپ کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے روپوش ہو گئے، اور اگر کسی ضروری کام کے لیے آپ کو شہر میں آنا پڑتا تو آپ ایسے وقت میں آتے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آیا جب آپ ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر محققین نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 15 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک اسرائیلی ہے اور دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے کہ قبطی کو دست درازی سے منع کریں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ اسے قتل کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن وہ مکہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اچانک جب یہ حادثہ رونما ہوا تو یقیناً آپ کو روحانی اذیت بھی ہوئی ہوگی کہ ناحق ایک جان تلف ہو گئی، اور پھر یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہوگا کہ فرعون پہلے ہی درپے آزار ہے، جب اس کو اس واقعے کا علم ہوگا تو وہ مجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ چنانچہ جذبات و افکار کی اس کشمکش میں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہوگا، ھذا من عمل الشیطان۔ سورہ قصص آیت نمبر 16۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ۔ آپ نے عرض کی میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، پس بخش دے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اس قتل میں اگرچہ آپ کے ارادے اور قصد کو قطعاً کوئی دخل نہ تھا، بہرحال ایک جان تو تلف ہو گئی تھی، اس لیے بارگاہ الہی میں بخشش اور مغفرت کی التجا کرنے لگے۔ مغفرت کا معنی ڈھانپنا ہے،
ممکن ہے یہ بھی پیش نظر ہو کہ الہی پردہ پوشی فرما دے اور میرے دشمنوں کو اس فعل کی اطلاع نہ ملے۔ چنانچہ اس غفور الرحیم نے اپنے بندے کی اس التجا کو قبول فرمایا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قتل آپ سے بلا ارادہ سرزد ہوا، لیکن آپ کے امتیوں نے جس طرح بائبل میں اس واقعے کو بیان کیا وہ بھی سن لیجئے۔ اتنے میں موسیٰ جب بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ خروج باب 2 آیت 11-12۔ قرآن کریم کا یہ کتنا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کرام کے دامن پر لگے ہوئے سارے داغوں کو دھو کر صاف کر دیا، خواہ وہ داغ ان کے دشمنوں نے دانستہ لگائے تھے، خواہ ان کے نادان دوستوں نے کرم فرمائی کی تھی۔ قتادہ نے ان دونوں کی لڑائی کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس قبطی نے حاکم قوم کا فرد ہوتے ہوئے اسے زد و کوب شروع کی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ اس کی فریاد رسی کے لیے محض اس لیے نہیں گئے کہ فریاد کنندہ اسرائیلی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں فرض ہے۔ لفظ واقعہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ چاروں لفظ ہم معنی ہیں، ان کا معنی مکہ مارنا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 17۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ ترجمہ، عرض کرنے لگے میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ آپ نے مجدہ مغفرت سنا تو عرض کی مجھے تیری ان آیات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں، آئندہ مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا۔ اس آیت سے علماء اسلام نے یہ استدلال کیا ہے کہ ظالموں کی امداد اور ان کی خدمت ممنوع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی سماعت فرمائیے، جو شخص کسی مظلوم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو قدموں کے پھسلنے کا دن ہے اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا، اور جو شخص ظالم کے ساتھ اس کے ظلم پر اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس دن اس کے قدم پل صراط سے پھسل جائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 18۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ، پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ نے اسے فرمایا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کو راز کے افشا ہونے اور اپنے گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ دوسرے دن پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے شخص سے گتھم گتھا ہو رہا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص لڑاکا ہے، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ الجھ رہا ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے غصے سے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا انک لغوی مبین۔ آپ آگے بڑھے تاکہ انہیں چھڑا دیں۔ وہ سمجھا کہ جس طرح آپ نے مجھے غوی مبین کہہ کر ڈانٹا ہے شاید مجھے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے یا موسیٰ اترید کہہ کر سارا راز فاش کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے روز لڑنے والے بھی ایک قبطی اور ایک اسرائیلی تھے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دونوں اسرائیلی تھے۔ قرآن اس کی تردید نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ قصص آیت نمبر 19۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ ترجمہ، پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑیں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 20۔
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لک من الناصحین۔ ترجمہ: اور آیا ایک آدمی شہر کے آخری گوشے سے دوڑتا ہوا، اس نے آ کر بتایا، اے موسیٰ، سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے نکل جائیے یہاں سے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ اس اسرائیلی کی بات سے راز فاش ہو گیا۔ فرعون اور اس کے اعیان حکومت کو بھی اطلاع مل گئی کہ کل کے مقتول قبطی کا قاتل موسیٰ ہے۔ انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کے ایک مخلص کو پتہ چلا تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور حکومت کے ارادے سے آپ کو مطلع کر کے کہا کہ آپ یہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کیجیے، آپ کو گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 21۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ ترجمہ: پس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، اپنی گرفتاری کا انتظار کرتے ہوئے، عرض کی، میرے رب بچا لے مجھے ظلم و ستم کرنے والوں سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، دل میں ہر وقت یہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ پیچھے سے آ کر کوئی پکڑ نہ لے، اس لیے بارگاہ ایزدی میں پھر ہاتھ اٹھائے۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔